إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنی اطاعت فرما برداری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر سب لوگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب لوگ بہترین متقی پرہیزگار آدمی کے دل کی مانند سب کے دل ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی بزرگی میں، اس کی شان میں، اس کی حکومت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اور اگر سارے لوگ، ساری دنیا کے انسان پرلے درجے کے کافر، فاسق، فاجر بندے کی طرح کی ہو جائیں تب بھی اللہ رب العزت کی شان نہیں گھٹا سکتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین بڑی شانوں اور عظمتوں والا ہے، اور وہ ہماری عبادت کا، ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے، اللہ کا کہا ماننے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اس کے رسول کی بات ماننے سے فائدہ ہمارا ہے۔ اور یہ فائدہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ فائدہ دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتا ہے۔ اگرچہ اصل فائدہ آخرت میں ہے،
اللہ رب العزت نے اپنے کہا ماننے والوں کے لیے، اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اصل فائدہ آخرت کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان بھی دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں انسان کا اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے بندے کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم جب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، تو ہمیں اس کے نتیجے کا، اس کے رزلٹ کا بھی کچھ اندازہ ہو، اس کے فوائد کا بھی کچھ اندازہ ہو کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف اور صرف آخرت میں نہیں ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دنیا اور آخرت دونوں طرح کے معاملات کو سنوار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بندہ بھی ایمان کی حالت میں، ایمان شرط ہے کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی اچھے سے اچھا کام بھی بندے کو فائدہ نہیں دیتا ہے، جو انسان بھی ایمان کی حالت میں، چاہے وہ کوئی مرد ہو، عورت ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، نیک اعمال کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، سکون والی، اطمینان والی، رزق حلال والی، قناعت والی، ہم اس کو زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، اور کل قیامت کا دن ہوگا تو ہم انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے بہترین اجر سے نوازیں گے۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے، اطمینان، سکون، قناعت، دل کی خوشی، جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں فائدہ عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اچھے اجر کا وعدہ ہے، اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں طرح کی بھلائی مانگی ہے، اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی اچھائی عطا کر۔ اچھائی دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے اور آخرت کی اچھائی بھی اچھائی ہوتی ہے۔ دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ بندے کی دنیا سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزر جائے، دلی طور پر بندے کو ایک سکون ہو، جو کر رہا ہو اس کے اوپر ایک اطمینان ہو، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر بندہ خوش ہو، قناعت والی، سکون والی، اطمینان والی، رزق حلال والی زندگی، یہ دنیا کے اندر اچھائی ہے۔ اور آخرت کی اچھائی، وہ آخرت کا بہترین بدلہ ہے جنت کی شکل میں جو اللہ نے بندوں کو دینا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بندے کی ایک نیکی کے متعلق بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا، یؤتی بہا فی الدنیا، اللہ اس کا بدلہ بندے کو دنیا میں بھی دیتا ہے، ویجزی بہا فی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی اس کی جزا بندے کو لازمی ملتی ہے۔ دنیا میں بھی بندے کو نیک اعمال کا فائدہ لازمی مل کے رہتا ہے، اور آخرت کے اندر اس میں تو آخر میں جزا ہے ہی ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اور کئی سارے فوائد جو بندہ دنیا میں اللہ کے لیے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، اسے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کسی بھی انسان کے لیے ایک سب سے بڑا عطیہ ہے، بڑا تحفہ ہے، ایک عظیم الشان صلہ ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کا حصول جس قدر بندہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی قدر بندے کو اللہ رب العزت کی محبت زیادہ حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ،
سب سے زیادہ بندہ اللہ کا قرب تو فرائض کے ساتھ حاصل کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت فرائض کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے، تو اس کے لیے لازم ہے جو اللہ نے اس کے اوپر چیزیں لازم کی ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، دیگر جو چیزیں اللہ نے لازم کی ہیں ان کا اہتمام کریں۔ لازمی چیزیں کرنے کے بعد سب سے بڑھ کر بندے کو جو چیزیں جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں، اللہ کی محبت عطا کرتی ہیں، فرمایا کہ بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد جیسے جیسے نوافل کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی محبت اس کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور وہ قدم بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ مطلب اس کے اعضاء میرے تابع ہو جاتے ہیں، وہ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی بندہ عبادت کرتا ہے، نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ وہ معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبریل کو بلا کر کہتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر۔ تو جبریل امین فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ پھر اس کی علامت اور نشانی کے طور پر کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی قبولیت، ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کی قبولیت اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے، اللہ کی اچھی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نہ صرف اللہ احکم الحاکمین کی محبت حاصل ہوتی ہے، بلکہ اللہ احکم الحاکمین اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس بندے کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ چلنے کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ اچھے لوگ اس کے ساتھ رشتہ داری بنانے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ نیک اعمال کا صلہ ہے جو آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین بندے کو دنیا کے اندر بھی عطا کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول، اللہ کی محبت اور اس بندے کے بارے میں مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، لوگ اس کی سنتے ہیں، اس کی مانتے ہیں، اس کی بات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سب کی سنتا ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کی بھی سن لیتا ہے، ان کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور اچھے ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کی بطور خاص سنتا ہے۔ تو نیک اعمال کرنے والوں کی دعا اللہ رب العزت زیادہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سکون قلب، بہت سارے لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں، دل کی پریشانی، سکون نہیں ملتا، گھر میں سکون نہیں ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچوں کی پریشانیاں ہیں، بہت سارے معاملات کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر اس کے حل کے لیے ہم بہت سارے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ سکون کیسے ملے گا؟ اللہ رب العزت کی اچھی عبادت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ سکون ملتا ہے۔ سکون اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اطمینان سکون اللہ عطا کرتا ہے، بندے کے دل کو اطمینان اللہ دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہتے ہیں دلوں کا سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، خوشی چاہیے۔ خوشی کا راستہ، دل کے سکون کا راستہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم سہولیات جمع کر کے سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ کسی بندے کے بعد بہت ساری سہولیات ہیں، گاڑی اچھی ہے، مکان اچھا ہے، رہائش اس کی اچھی ہے، اس کے ساتھ اس کی سہولیات میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، سکون کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سکون ملے گا کس کے ساتھ؟ الا بذکر اللہ، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو،
خوشی والی زندگی چاہتے ہو، دل کی راحت چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آسائشوں کے ساتھ سکون نہیں ملتا ہے دل کو، دل کا سکون اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں سکون اطمینان اس وقت ڈالتا ہے جب بندہ اپنے دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ مصروف رکھتا ہے، اپنے رب کا بن جاتا ہے، اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا، قم یا بلال اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، بلال کھڑا ہو، اذان دے، نماز کے ساتھ ہمیں سکون پہنچا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے نوازتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفرغ لعبادتی، بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنی واسد فقرک، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل میں یہ بات ڈال دوں گا کہ تجھے میں نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تیرے دل کو امیر کر دوں گا، غنی کر دوں گا۔ اللہ، واسد فقرک، تیری فقیری ختم کر دوں گا، تیرے ذہن میں یہ بات بٹھا دوں گا کہ تیرے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تیرا یہ ذہن بنا دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری بھی ختم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، تفرغ لعبادتی، بندے میری عبادت کے لیے وقت ہے، مسجد میں آ، 5 وقت کی آ کے نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، اپنے معمولات کو بہتر کر، اپنے اعمال پر غور کر کے اللہ کی نافرمانیوں کو اپنے سے نکال دے، اللہ کا بننے کی کوشش کر۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، تیرا مسئلے میں حل کر دوں گا، تجھے قناعت، اطمینان، سکون، راحت، دل کا راحت یہ عطا کر دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا، کام کام کام، ساری زندگی کام کرتا رہے گا، لیکن پوری نہیں پڑے گی، فقیری ختم نہیں ہوگی، تیری آنکھوں کے سامنے، فرمایا تیری 2 آنکھوں کے درمیان تیری فقیری کو رکھ دوں گا، ہر وقت یہ خدشہ رہے گا، مر گیا، کھپ گیا، لاکھوں کمانے کے باوجود تیری یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی، تیرے کام بکھیر دوں گا، پوری نہیں پڑے گی، مسئلے ہی حل نہیں ہوں گے، جھگڑے ہی ختم نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بڑی ان کے پاس دولت ہے، مال و دولت، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ان کے کیس ہی ختم نہیں ہوتے، ان کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت دے، میرا بن جا، میں تیرے مسئلے حل کر دوں گا، تیری پریشانیاں ختم کر دوں گا، تیرے کام سمیٹ دوں گا، تھوڑا کام کرے گا برکت ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں، تھوڑی سی ان کی آمدن ہوتی ہے، لیکن انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، گھر میں سکون سے رہتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بندہ کبھی بھی پیسے کے ساتھ امیر نہیں بنتا، بلکہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جتنا پیسہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا حرص بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر بندے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے اور کی ضرورت ہے، وہ امیر کیسے بنے گا؟ امیر تو وہ ہوگا نا جو سمجھے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ جس بیچارے کو ہر وقت 2 + 2 4 کے چکر میں رہتا ہے، رات کو سوتے وقت بھی کاروبار کی سوچتا ہے، اٹھتے ہوئے وقت بھی کاروبار کی سوچتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں، اس کے دماغ میں دنیا سمائی ہوئی ہے، یہ تو بیچارہ بھوکا ہے۔ امیر کون ہے؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس الغنی بکثرۃ المال، بندہ پیسے کے زیادہ ہونے سے امیر نہیں بنتا ہے، ولکن الغنی غنی القلب، فرمایا امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہے، جو یہ سمجھے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مجھے میرے پاس کمی نہیں کوئی چھوڑی، میرے گھر میں یہ ہے، وہ ہے، میرے صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مجھے اللہ نے یہ سواری دے رکھی ہے،
جو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ بہت کچھ ہے. جو کسی نبینے کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے بنائی محفوظ ہے. جو کسی بہرے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کانوں کی نعمت موجود ہے. جو کسی لنگڑے لولے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ چل سکتا ہوں. جو کسی سڑک پر سوئے ہوئے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ شکر ہے گھر کی مکان کی نعمت سے نواز رکھا ہے. یہ امیر ہے جو سمجھتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے. یہ امیر ہے چاہے اس کے پاس تھوڑا سا ہو, سڑک پر ہی سو جائے, خیمے میں سو جائے, یہ امیر ہے. اللہ اکبر. تو یہ نیک اعمال کرنے سے یہ چیز بندے کو حاصل ہوتی ہے. یہ کب بندے کے ذہن میں بات آتی ہے؟ آپ جتنا مرضی سوچنے نہیں آئے گی. جیسے جیسے آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کر لیں گے, دنیا کی محبت کو کم کرتے چلے جائیں گے, اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کرتے چلے جائیں گے, اللہ بندے کے دل میں یہ بات ڈالتا چلا جائے گا. ایک بندے نے کہا تھا اللہ کے رسول دلانی علی عمل اذا عملت حبنی اللہ وحبنی الناس. کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی کام بتائیں کروں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, دنیا والوں کی محبت حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. اللہ کی محبت چاہتا ہے دنیا کی محبت کو کم کر. جس قدر دنیا کا لالچ, دنیا کی حرص, دنیا کی محبت, دنیا ضرورت ہے اس کی نفی نہیں کر رہا, ضرورت کی نفی نہیں کر رہا. ضرورت سے بڑھ کر ہر وقت دنیا کا غلام بن جانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى. فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, اس کا کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو, جو روپے پیسے کا غلام ہے, جس کا سارا کچھ روپے پیسہ ہے, دولت ہے, اس کا ہر وقت دماغ روپے پیسے دولت 2 جمع 2 کے چکر میں رہتا ہے. جو روپے پیسے کا غلام بن گیا, جس طرح غلام اپنی مرضی نہیں نہ کرتا, اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, مالک جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. روپے پیسے کے غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اپنی مرضی نہیں, اس کا سارا کچھ اس کی دولت ہے, اس کا دماغ, اس کی سوچیں, اس کا وقت, اس کی صلاحیتیں صرف دنیا کے گرد گھومتی ہیں. اس کو نہیں غرض کہ میرے رب نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے, میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے, اصل مقصد کیا ہے, مجھے بھیجا اصل میں کس کام کے لیے کیا ہے, اس کو اس سے غرض نہیں ہے. جو روپے پیسے کا غلام ہے, یہ غلامی روپے پیسے کی غلط ہے. ضرورت کے لیے دنیا کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے حلال کمانے کی تو تعلیم دی گئی ہے. اللہ سے سوال کیا گیا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ مجھے پکیزہ رزق عطا کر. پکیزہ رزق کی کوشش کرنا, اس کے لیے دعا کرنا, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن روپے پیسے کا غلام بن جانا, اپنی ساری صلاحیتیں, اپنا سارا وقت دنیا کے لیے صرف کر دینا, یہ غلط ہے. تو ایک تو نیک اعمال کا ایک مقصد, ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے دل کو سکون مل جاتا ہے, اطمینان ملتا ہے. جس قدر بندہ اللہ کی مانتا ہے, اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے, اسی قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں سکون, اطمینان, راحت, یہ چیز ڈالتا چلا جاتا ہے. اس کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے, اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا ہے, اللہ کے بڑے احسانات ہیں, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اور اعمال صالح, نیک اعمال کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, انسان ہے اس کے اوپر بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھی نیک اعمال کی بدولت دور کرتا ہے. اور اس کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عام روٹین میں, خوشحالی میں اگر بندہ اللہ کی مانتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جب بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے پھر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ فوری قبول کرتا ہے. ایک ہے کہ بندہ پریشانی ہے, مسئلہ ہے, اس وقت مانگا ہے وہ بھی دے دیتا ہے, وہ بڑا غفور و رحیم ہے, اس وقت بھی دیتا ہے, یہ نہیں کہ اس وقت نہیں دیتا. لیکن اصل یہ چیز ہے کہ بندہ عام روٹین میں بھی اللہ کی بات مانتا رہے, اللہ کا کہا مانتا رہے, اللہ سے دعا کرتا رہے, بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے پھر مانگتا ہے, اللہ فوری حل کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. مسند احمد میں حدیث ہے,
تعرف الیہ فی الرخاء، جب اللہ رب العزت نے آپ کو خوشحالی دے رکھی ہو، پریشانی کوئی نہ ہو، بیماری نہ ہو، مسئلہ نہ ہو، فقر و فاقہ نہ ہو، اس وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی پہچان رکھو۔ یعرف کا فی الشدہ، جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، مسئلہ بنے گا، مصیبت اترے گی، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا کی زبردست نسخہ ہے۔ مسئلہ بن جائے تو پھر سارے مانگتے ہیں، مسئلہ بننے سے پہلے بھی مانگتا ہے، پہلے بھی اللہ کی بات کرتا ہے، پہلے بھی اللہ کا کہا مانتا ہے، پہلے بھی اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ مسئلہ بن جائے پھر مانگتا ہے، اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ وہ غار والے 3 بندوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، تینوں پھنسے ہوئے تھے، تینوں نے باری باری مصیبت کے وقت اپنے سابقہ نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ تیرے لیے یہ کیا تھا، تیرے لیے یہ کیا تھا، اللہ تیرے لیے یہ کیا تھا، مسئلہ حل کر دے۔ اللہ نے مسئلہ تینوں کا حل کر دیا۔ عام روٹین ان کی ٹھیک تھی، عام روٹین میں کیے ہوئے اعمال کو اللہ کے لیے ایک وسیلے کے طور پر پیش کیا، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور ساتھ کیا بات ارشاد فرمائی؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یہ میرا بندہ یونس اگر مسبحین میں سے نہ ہوتا، میری تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس کو ہم نے نجات دے دی جب اس نے ہمیں پکارا، ونادى فی الظلمات، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں میں اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی مان لی، اور ساتھ وجہ اسباب بیان کیا کیا کہ اس سے پہلے یہ بڑا نیک تھا، ٹھیک ہے یہ غلطی اس سے ہو گئی تھی، ابھی میرا حکم نہیں آیا تھا، یہ پہلے ہی گھر سے نکل پڑا تھا، یہ غلطی اس سے ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ مسبحین میں سے تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کا کہا مانتا تھا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ اس کے اوپر پریشانی آ گئی، مسئلہ آ گیا، اب اس نے پکارا، اللہ نے پچھلے اس کی زندگی کی لاج رکھی ہے، اس کے پچھلے اعمال کی لاج رکھتے ہوئے اس کا مسئلہ فوری حل کر دیا۔ نیک اعمال، اس کی سابقہ روٹین بھی اللہ دیکھتا ہے کہ سابقہ روٹین اس کی کیا ہے، پہلے کیا کرتا تھا، صرف اور صرف مصیبت اور پریشانی کے وقت نہیں پکارا، پہلے بھی اس کی روٹین اچھی تھی، مسبحین میں سے تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، مسبحین میں سے نہ ہوتا، تسبیح بیان کرنے والوں میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ، مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک یہی پڑا رہتا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میری پریشانیاں مسئلے میرے دور کر دے، تو اس کو عام روٹین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت جو بندگی کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہے، اللہ کا کہا ماننے والا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنے والا ہے، اللہ اس کا مسئلہ جلدی حل کرتا ہے۔ اسی طرح اس بات کو ذہن میں رکھیں، معاملات کی اصلاح، انسان جتنا بھی کوشش کر لے، اللہ کی مدد کے بغیر اس کے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل میں معاملات کی اصلاح کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب بندہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ دیکھیں سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تھا، اور وہ سارا واقعہ اس کے آخر میں کیا ہے کہ وہ کشتی کیا تھی، کچھ نیک لوگ تھے، مساکین تھے، ان کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایسا بندوبست کر دیا، خضر کو بھیجا، جاؤ اس کے لیے مسئلہ حل کرو، اس کے لیے ایک سوراخ کر دو تاکہ وہ ایک بادشاہ ظالم آگے کشتیاں لوگوں کی پکڑ رہا ہے، اس سے اس کو بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے دنیاوی معاملات کی بھی نیک اعمال کی بدولت، جو بندہ نیک بنتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ، بلکہ سبھی کو اس بات کی فکر ہوتی ہے
اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر سبھی کو ہوتی ہے، بلکہ ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس میں ہماری سوچ اپنے بارے میں کم ہوتی ہے، ان کاموں کے متعلق اپنی اولاد کی سوچ زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے محنت ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ 2 روٹیاں کھاتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا کام بھی کرے تو اپنی 2 روٹیاں پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ سارا دن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے کنبے قبیلے کے لیے کماتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ رب العزت کی مانتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کی خود بھی معاملات کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، مسئلہ ہو جائے، اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اطمینان اور سکون دے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اور کوئی بعید نہیں ہے، بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے فوت ہو جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس کی اللہ حفاظت کرے، اس کو کوئی غیبی طور پر ان کو رزق کا بندوبست کر دے، ان کو ضائع ہونے سے بچا دے، تو اس کا بھی ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اللہ کا وعدہ، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا بن جا، اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کا خیال رکھ، مطلب اللہ کی عبادت کر، بندگی کر، اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچا، تجدہ تجاہک، ہر وقت اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا، اپنا معاون، مددگار، حفاظت کرنے والا پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ آنے والی نسل کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، خضر کو بھیجا، جاؤ وہ یہ دیوار گرنے والی ہے، اس کو سیدھی کر کے آؤ، اور وجہ کیا بیان کی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور ان کا باپ نیک تھا۔ باپ فوت ہو گیا، باپ نیک تھا، دیوار گرنے والی ہے، اس کے نیچے بچوں کا خزانہ ہے، خدشہ ہے کہ بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے وہ خزانہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اللہ موسیٰ کو بھیجتا ہے، خضر کو بھیجتا ہے، جاؤ وہ دیوار سیدھی کر کے آؤ۔ وہ بچے جب تک بالغ نہیں ہو جاتے، بڑے نہیں ہو جاتے، دیوار سیدھی کڑی رہے، بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے، مال نکال لیں گے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ ان کا باپ اچھا تھا، ان کا باپ نیک تھا، اچھا انسان تھا، اس کی اچھائی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کی اولاد کے لیے بھی بندوبست فرما دیا۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسل کی اللہ حفاظت کرے، ان کو غیبی طور پر ان کی مدد کرے، ان کے معاملات کی اصلاح کر دے، ان کے رزق کو کے لیے کوئی انتظام و انصرام کر دے، تو اس کے لیے بھی بہترین نسخہ کیا ہے؟ اللہ کا بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، فرائض کو ادا کرنے والے بن جاؤ، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ آنے والی نسل کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نیک اعمال کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بعض اوقات اچھے اعمال کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے اگر نہیں کر پایا، اللہ احکم الحاکمین وہ اعمال کا سلسلہ بندے کے لیے روکتا نہیں ہے، مسلسل بندے کو اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ کوئی میرا نیک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں، قربان جائیں۔ کہا جب میرا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اچھے اچھے اعمال کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، اب اس کے اوپر پریشانی آ گئی ہے، نہیں کر پا رہا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے یہ اعمال نہیں کر پا رہا، جتنے اعمال تندرستی کے ایام میں کرتا تھا اس کا سلسلہ روکنا نہیں ہے، مسلسل اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھو، تندرستی کے ایام میں، جوانی کے ایام میں، صحت کے ایام میں جو کام کرتا تھا، اللہ نے خوشحالی دی تھی اس وقت جو صدقہ خیرات کرتا تھا، اب اس کے اوپر پریشانی آئی ہے، پریشانی کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کا ثواب روکنا نہیں ہے، مسلسل وہی ثواب لکھو، تہجد کا ثواب لکھو، یہ بیماری کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے، اس کی تہجد کا ثواب لکھو،
روزانہ قرآن کے پارے کی تلاوت کرتا تھا، بیمار پڑ گیا، نہیں پڑھ پا رہا، پورے پارا پڑھنے کا ثواب لکھو۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بیماری کی وجہ سے گھر میں پڑھ رہا ہے، جماعت کا ثواب لکھو اس کا۔ یہ سنتوں کا اہتمام کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے مشکل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی سنتوں کا ثواب لکھو۔ یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، بیماری کی وجہ سے لیٹ کے پڑھ رہا ہے، کھڑے ہونے کا ثواب لکھو۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا قدردان ہے۔ تو ایک فائدہ نیک اعمال جب بندہ روٹین کے ساتھ کرتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ اللہ روک دیتا ہے۔ اللہ کا قاعدہ یہی ہے، مرنے کے بعد جو بندہ مرضی قرآن پڑھتا رہے، کول خانی کر رہے، جو مرضی کرے، انسان فوت ہو گیا، پچھلے جو مرضی کرتے رہے اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک وقت تک وقت دیا تھا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، پچھلوں کے لیے ہے جو وہ کریں گے وہ ان کے لیے، ان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ بندہ فوت ہو گیا اور پیچھے 100 بندوں کو بلاؤ، لاؤ جو قرآن پڑھو، 100 قرآن کرو، پڑھ پڑھ کے اس کو بخشتے چلے جاؤ، یہ چکر کوئی نہیں ہے، یہ کھانے پینے کے چکر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ ہاں ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے، بندہ اچھا ہے، فرمایا مر گیا، عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ کون سے؟ صدقۃ جاریۃ، زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں لگوا دیا، کوئی اچھا کام کر دیا، وہ سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے، وہ نیک اعمال کا سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اور ولد صالح یدعو لہ، پیچھے نیک بچہ چھوڑ گیا، قرآن کا حافظ بنا گیا، قرآن کا عالم بنا گیا، دین کا خادم بنا گیا، یہ اس کے لیے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما، ان کی بخشش فرما۔ یہ نیک اعمال کرتا ہے، اچھی تربیت کر کے اپنے بچے کو پیچھے چھوڑ گیا، فرمایا جتنے یہ نیک اعمال کرے گا اس کا بچہ، اس کا فائدہ اس کو بھی ہوگا اور اس کے والدین کو بھی ہوگا۔ یہ کام کرنے کے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر گیا، اچھے کام پہ لگا دیا، کوئی دین کا عالم، دین کا قرآن کا حافظ بنا گیا۔ اللہ اکبر، ہمارے بچوں کا حال تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے والدین کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں بیچاروں کو ساری زندگی گزرنے کے بعد جنازے کی دعائیں تک یاد نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی مولوی صاحب کے ذمہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو پڑھنا سو پڑھنا بس۔ ان کو نہیں توفیق ہوتی کہ اپنے والد کے جنازے پر کھڑے ہو کر اپنے والد کے لیے دعا کر سکیں، اپنی ماں کے لیے دعا کر سکیں۔ بلکہ ہم میں سے اگر کسی بندے کو کھڑا کر دیا جائے کہ بھائی یار آپ اس کے بیٹے ہو، آپ اس کے باپ ہو، آپ کا بچہ فوت ہوا ہے، آپ کا باپ فوت ہوا ہے، آپ اس کا جنازہ خود پڑھا دو، نہیں پڑھا سکے گا، اس بیچارے کو دعائیں یاد کوئی نہیں ہوگی، اس قابل نہیں بنے گا۔ ساری زندگی گزرنے کے بعد دنیا کا علم اس کے پاس بڑا ہے، کسی بھی مسئلے پر بحث کر لو بڑا پتہ ہے، کسی کاروباری مسئلے پر، کسی سیاست کے مسئلے پر بحث کر لو بڑا پتہ ہے، نہیں پتہ تو دین کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ جنازے میں اپنے والد کے لیے کیا مانگنا ہے اللہ سے۔ اگر اس کو جنازے پہ کھڑا کر دیا جائے نہیں پڑھا سکتا جنازہ اس کا بیچارہ، یہ حال ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اپنے دین کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ ہم نے دین کو بس چھوڑ دیا ہے مولوی کے اوپر، امام کے اوپر، خطیب کے اوپر، یہ اس کا کام ہے، بس یہ اس نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا سا وقت ہو بس یہ کہ ہم آئیں اور بس جائیں، بس بڑی مشکل سے وہ بھی جن کو اللہ توفیق دیتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، یہ بھی خاص جن کے اوپر اللہ کا فضل ہے، ورنہ دین کو سیکھنا، دین کی بنیادی باتیں سیکھنا، اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر نیک اعمال کا فائدہ کیا ہے؟ بندہ، اللہ رب العزت اس بندے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جو بندہ اپنے پیچھے کوئی نفع بخش علم چھوڑ گیا، جب تک وہ علم کا سلسلہ جاری ہے، اس کے نیچے شاگرد موجود ہیں، کسی کو حفظ کروا گیا آگے وہ حفظ کروا رہے ہیں، کوئی کسی کو دین کا علم پڑھا گیا آگے وہ پڑھا رہے ہیں، کوئی دینی کتاب لکھ کیا لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی اس کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا عمل تھا دنیا میں کیا تھا، اللہ اس کو جاری رکھتا ہے، اللہ کسی کی بے قدری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔
اور آخری بات، ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، جو بندہ نیک بنتا ہے اپنا شمار نیک لوگوں میں کر لیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں جتنے نیک لوگ اپنے لیے جب دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے فرشتے اللہ کے اس نیک بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں دیگر مخلوقات نیک بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو تشہد کے اندر اس طرح کی کلمات کہتے ہیں، السلام علی فلان فلان فلان، فلاں پر سلام ہو، جبریل پر ہو، میکائیل پر ہو، فلاں پر سلام ہو، فلاں کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سارے کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اتنا کہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پر سلامتی نازل کر اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب کو سلامتی عطا کر۔ فرمایا جب یہ کہہ دو گے تو دنیا کے اندر جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا کرتا ہے، سب کے حق میں وہ دعا قبول کرتا ہے، سب کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صالح بن جائے، نیک بن جائے، اس کے لیے جتنے دیگر لوگ ہیں سارے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب کی دعا کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ قربان جائیں، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کو اپنے نیک بندوں سے کتنا پیار ہے۔ بندہ نیک بن جائے سارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مخلوق جتنی ہے، فرشتے بھی اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنے لوگ باقی لوگ ہیں سب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہر بندہ تشہد نماز کے اندر پڑھتا ہی پڑھتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنا شمار صالحین میں کر لیں، کوشش کریں، محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں نیک بیویاں عطا کر، نیک اولادیں عطا کر، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ متقین کا امام کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں، ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کے اس لیول پر لے جا کے ہم دوسروں کو لیڈ کرنے والے بن جائیں، ہم امام بن جائیں متقین کے، ہم ان کو راہ دکھانے والے بن جائیں، ہم متقین کے بھی امام بن جائیں۔ یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں تقویٰ کا وہ والا معیار عطا کر کہ ہم دیگر متقین کو ان کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں، ان کے بھی امام بن جائیں۔ یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم۔